الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھی جائے جن کو اللہ رب العزت نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے، جو غریب ہیں، جن کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے، سردی سے بچنے کے لیے کوئی گرم کمبل اور رضائی ان کے پاس نہیں ہے، کوئی موٹا لباس ان کے پاس نہیں ہے، ان سے پوچھئے تو وہ بتائیں گے کہ یہ مال و دولت جو اللہ رب العزت نے دی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے مال و دولت۔ مال و دولت آدمی کو اللہ رب العزت اگر دیں تو انسان اس دولت کے ذریعے، اس مال کے ذریعے اپنی ضروریات کو پورا کرے۔ آدمی اگر مال کو اپنے ضروریات پہ لگائے گا اور اپنی ضروریات کو پورا کرے گا تو آدمی کی اپنی ضروریات مختصر ہے، خواہشات کا دائرہ غیر محدود ہے، خواہشات انلیمیٹڈ ہے، اور یہ جو ضروریات ہے وہ لیمیٹڈ ہے۔ ضروریات تھوڑی سی ہے، خواہشات کا دائرہ غیر محدود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو سمجھاتے ہوئے مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی۔ آپ نے ایک چوکور لکیر کھینچی، چار کونی ڈبے کے مانند آپ علیہ السلام نے ایک لکیر کھینچی، پھر اس کے درمیان میں ایک لکیر کھینچی۔ درمیان کی جو لکیر تھی، یہ جو چوکور دائرہ تھا اس سے آگے تک آپ نے وہ لکیر کو کھینچا۔ اس کے بعد یہ جو درمیان کی لکیر تھی اس کے دائیں طرف بائیں طرف لکیریں آپ نے کھینچی۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یہ انسان ہے، اور یہ دائیں بائیں جو لکیریں ہیں آپ نے ارشاد فرمایا یہ انسان کو دنیا میں پیش آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، بیماری ہے، کوئی بھی پریشانی جو دنیا میں پیش آتی ہے، یہ مصیبتیں آدمی کو اگر ختم نہ کرے، آدمی ان سے بچ کے نکلے تو آگے جو چوکور دائرہ ہے وہاں پہ اس کی موت کھڑی ہے، اس کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ جو چوکور دائرہ ہے اس کے باہر اس کی آرزویں ہیں، اس کی تمنائیں اتنی دور ہے، آدمی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ان آرزوؤں اور تمناؤں کے پورا ہونے سے پہلے سامنے موت اس کا انتظار کر رہی ہے، اس کا کام تمام کرنے کے لیے موت کھڑی ہے۔ تو آرزویں اتنی دور ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے، اور وہاں پہ آرزویں ہیں۔ آرزوؤں کے چکر میں، خواہشات کے چکر میں خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آدمی آگے جا رہا ہے، خواہشات پورا ہونے سے پہلے ہی موت آئے گی اور اس کا کام تمام کر دے گی۔ تو یہ آدمی کی جو لالچ ہے، اس کی جو خواہش ہے، خبر کی مٹی ہی اس کو پورا کر سکتی ہے، اور خبر کی مٹی میں جانے کے بعد ہی وہ سلسلہ ختم ہوگا، ورنہ جب تک آدمی دنیا میں رہے گا اسی لالچ اور خواہش کے چکر میں رہے گا۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے بات کو سمجھایا، اور دنیا میں رہنے والے انسان کے لیے اسلامی جو تعلیمات ہے وہ تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ آدمی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر کرے، وہ ضروریات میں لگائے جو بھی مال ہے، دولت ہے، چونکہ آدمی اپنا مال ضروریات میں لگائے گا تو ضروریات چونکہ تھوڑی سی ہے، ضرورتیں سب کی تھوڑی ہے، کھانا پینا رہنا اور کپڑا اور مکان، یہ چھوٹی تھوڑی سی ضرورتیں ہیں۔ ضرورت میں پیسہ لگائے گا تو اس کے بعد جو پیسہ بچے گا وہ پیسہ غریبوں پہ لگا سکے گا،
وہ ضرورت مندوں پہ لگا سکے گا، محتاجوں پہ لگا سکے گا، دین کے راستوں میں لگا سکے گا، اللہ کے گھر میں لگا سکے گا، جہاں ضرورت ہوگی وہاں پہ اپنا پیسہ لگا سکے گا۔ اس کے بجائے آدمی مال کا غلط استعمال کرے، ضروریات کے بجائے خواہشات کا پجاری بن جائے اور خواہشات کے پیچھے اپنا مال لگانے لگے، تو پھر خواہشات کا کوئی دائرہ نہیں ہے، اس کا دائرہ کوئی محدود نہیں ہے، وہ تو لامحدود ہے، خواہشات کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس کے چکر میں آدمی جاتے جائے گا بے سکونی کا شکار ہو جائے گا، ڈپریشن میں چلا جائے گا، ٹینشن میں آ جائے گا۔ سکون اگر چاہیے تو آدمی بس اس پہ لگے کہ اپنا پیسہ ضروریات پہ خرچ ہو، میرا اپنا پیسہ ضروریات پہ لگے، میرا اپنا پیسہ خواہشات پہ نہ لگے۔ اسی وجہ سے ایک بہترین بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ آدمی کو چاہیے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھے، جو زیادہ دیندار ہے اس کو دیکھے، اس کو دیکھ کے کیا کوشش کرے کہ میں اس کی اقتداء کروں گا، اس کی اتباع کروں گا، اس کی پیروی کروں گا، میں بھی ویسا دیندار بنوں گا، میں بھی ویسا متقی پرہیزگار بنوں گا، میں بھی ویسا اللہ والا بنوں گا، یہ کوشش کرے۔ تو دین کے سلسلے میں اپنے سے برتر کو دیکھے، اپنے سے بڑے کو دیکھے، اور دنیا کے سلسلے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے۔ اللہ نے ہم کو جس حال میں رکھا ہے، ہم اس سے کمتر حالت والے کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ آپ نے مجھے پہننے کو کپڑے دیے۔ دنیا میں آپ کی ایسی بھی مخلوق ہے، ایسے بھی بندے ہیں جن کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ اے اللہ آپ نے مجھے گرم لباس دیا، سردی میں میں اپنے جسم کو سردی سے بچا سکوں۔ بہت سے ایسے ہیں جو فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں، ان کو پہننے کے لیے گرم لباس نہیں ہے، ان کے پاس کمبلیں نہیں ہیں۔ اے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ آدمی جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے گا، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے بڑھتر کو دیکھے گا کہ بھئی اس کے پاس گاڑی فلاں گاڑی ہے، میرے پاس وہ گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس اتنا اچھا گھر ہے، میرے پاس ایسا گھر نہیں ہے۔ اب یہ چکر میں جائے گا تو ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا اور ہمیشہ بے سکونی میں رہے گا۔ آج ہم جو بے سکونی میں ٹینشن میں رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کھلا رہے ہیں، 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، پہننے کو کپڑے ہیں، رہنے کو گھر ہے، ضروریات تو سب کی پوری ہو رہی ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ بھئی ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اپنے ملک پہ حکومت کرنے والے کسی علاقے کے لیڈروں کی بھی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیشہ میں بادشاہ رہوں، وہ ہمیشہ تھوڑی رہے گا۔ ایک وقت نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو تخت سے اترنا پڑے گا، ایک وقت نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو دنیا سے جانا پڑے گا۔ تو ضرورتیں تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو اب دنیا میں آ کے جتنے لوگ پریشان ہیں، جتنے لوگ ٹینشن میں ہیں، جتنے لوگ بے سکونی میں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں دنیا خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ ہے، حالانکہ یہ خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ تو جنت ہے، آخرت ہے، وہاں پہ ہماری خواہشات پوری ہونے والی ہیں، یہاں پہ خواہشات پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اب ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ دنیا ہے۔ اب خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں سب پریشان ہیں۔ جتنے پریشان لوگ ہیں ان سے آپ پوچھئے بھئی کیا آپ کے اوپر فاقے گزر رہے ہیں؟ کھانے کو کھانا نہیں مل رہا ہے؟ کیا پہننے کے لیے آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ پہننے کو کپڑے بھی ہیں، 3 وقت کا کھانا بھی کھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین کھلا رہے ہیں، رہنے کو گھر بھی ہے، پھر پریشان کیوں ہیں؟ پریشان اس وجہ سے ہے کہ اس کی خواہشات پوری نہیں۔ بھئی میرے دوست کے پاس ویسی جو گاڑی ہے ویسی گاڑی میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس جیسا فون ہے میرے پاس ویسا فون نہیں ہے، اس کے پاس جیسا بنگلہ ہے میرے پاس ویسا بنگلہ نہیں ہے، اس کا گھر جتنے اچھے علاقے میں ہے ویسے اچھے علاقے میں میرا گھر نہیں ہے، اس کا کاروبار جو اچھا چل رہا ہے ویسا اچھا کاروبار میرا نہیں چل رہا ہے۔ تو یہ جتنی پریشانیاں ہیں یہ ساری کی ساری پریشانیاں خواہشات کے پورا نہیں ہونے کی وجہ سے، ورنہ تو ضروریات تو اللہ سب کی پوری کر رہے ہیں، سب کی پوری کر رہے ہیں۔ وہ تو انہوں نے تو ذمہ داری لی ہے سب کو روزی دینے کی۔ وہ چونٹیوں کو ان کے بلوں میں روزی دے رہے ہیں، سانپوں کو ان کے بلوں میں روزی دے رہے ہیں، پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں روزی دے رہے ہیں، اور سمندروں میں مچھلیوں کو روزی دے رہے ہیں، جنگلوں میں بسنے والی مخلوق کو روزی دے رہے ہیں، انسان کو، چرند پرند کو، سب کو روزی دے رہے ہیں۔ سب کو روزی دینے کی ذمہ داری انہوں نے لی ہے، سب کی روزی کی ذمہ داری وہ لیے ہیں، سب کو روزی دے رہے ہیں اور سب کی ضرورت پوری کر رہے ہیں اور سب کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ ضروریات کے پورا ہونے کا نہیں ہے، ضروریات تو سب کی پوری ہو رہی ہے، فقیر کی بھی پوری ہو رہی ہے۔ مسئلہ خواہشات کے پورا نہیں ہونے کا ہے۔ یہ خواہشات کے چکر میں بندہ پریشان ہو رہا ہے۔
عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مالداروں کی صحبت میں رہتا تھا. میرا اٹھنا بیٹھنا جو تھا، میری جو دوستی تھی وہ مالداروں کے ساتھ تھی. مالداروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ان کے پاس رہتا تھا. ان کے دوستی ان کی کرنے کی وجہ سے ہمیشہ ٹینشن میں رہتا تھا، ہمیشہ پریشان رہتا تھا، ہمیشہ ٹینشن میں، بے سکونی میں ہمیشہ پریشان رہتا تھا. پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ بھئی ٹینشن سے نجات کے لیے کیا کروں، وہ سکون حاصل کرنے کے لیے کیا کروں. تو میں نے مالداروں کی دوستی چھوڑ دی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میں نے چھوڑ دیا، ان کے ساتھ رہنا میں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد میں نے غریبوں کی دوستی شروع کی اور غریبوں کے ساتھ رہنے لگا. اس کے بعد سے اللہ رب العزت نے مجھے سکون دے دیا، راحت دے دی اور سکون سے میں رہنے لگا. پہلے بے سکونی کیوں تھی، ٹینشن کیوں تھی؟ مالدار کے ساتھ ہے کہ بھائی اس کے کپڑے میرے کپڑوں سے اچھے دکھ رہے ہیں، اس کی چپل میری چپل سے اچھی ہے، اس کا جوتا میرے جوتے سے اچھا ہے، اس کی سواری میری سواری سے اچھی سواری ہے. یہ سوچ کے ہمیشہ پریشان رہتا تھا. لیکن جب میں غریبوں کے ساتھ رہنے لگا، اٹھنے بیٹھنے لگا، ان کی دوستی میں نے اختیار کی، اللہ رب العزت نے مجھے سکون دے دیا، راحت دے دیا. اب میں دیکھتا ہوں کہ بھائی میرے کپڑے ان کے کپڑوں سے اچھے ہیں، میری چپل ان کی چپل سے اچھی ہے، میرا لباس ان کے لباس سے اچھا ہے، میری سواری ان کی سواری سے اچھی ہے، میرا مکان ان کے مکان سے اچھا ہے. تو اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی بے سکونی نہیں، سکون کی زندگی میری اب گزر رہی ہے. تو یہی فلسفہ ہے میرے دوستو. سکون چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر کریں. بس خواہشات کے چکر میں پڑیں گے تو خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوگی. آدمی اپنی خواہشات کو سینے میں لے کے دنیا سے چلا جائے گا. وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ. آدمی کی خواہشات کو اس کی قبر کی مٹی ہی جا کے پوری کرے گی. اب یہاں پہ تو دنیا میں خواہشات اس کی پوری ہونے والی نہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے والا مسئلہ ہے. اس لیے یہ کوشش ہونی چاہیے خواہشات کے چکر میں ہم نہ پڑیں، خواہشات کے چکر میں نہ پڑیں. ساری پریشانیاں یہی ہیں خواہشات کے چکر میں پڑنے کی وجہ سے. اب جب بندہ خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کی وجہ سے فضول خرچی میں بھی لگ جاتا ہے، فضول خرچی میں. جبکہ فضول خرچی کے بارے میں قرآن کریم میں وعیدیں بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وَلَا تُسْرِفُوا، فضول خرچی مت کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. فضول خرچی مت کرو، قرآن کریم کہہ رہا ہے. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کے ساتھ رشتہ داری جوڑ دی، وہ شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. فضول خرچی کرنے والے دوزخی ہیں. فضول خرچی کرنے والے دوزخی ہیں، قرآن کریم کہہ رہا ہے. ایک اور جگہ قرآن کریم کہتا ہے وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فضول خرچی کرنے والوں کو ان کا عمل عمدہ بنا کے ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، اور دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ بھئی تم بھی ایسے ہی کرو. تو قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. فضول خرچی کرنے والوں کی بات مت مانو، ان کا کہا مت مانو. تو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں. اس لیے ایمان والے کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے، اللہ نے جب مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو مال کا استعمال کیسا کریں اس سلسلے میں بھی سوچنا چاہیے کہ فضول خرچی تو نہیں ہو رہی ہے. ظاہر بات ہے جب فضول خرچی ہوگی تو غریبوں کا حق مارا جائے گا. جب فضول خرچی ہوگی تو اپنے رشتہ داروں میں سے بہت سوں کا حق مارا جائے گا. جب فضول خرچی ہوگی تو جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کا حق مارا جائے گا. اس لیے بندے کو اپنا مال ضروریات پہ لگانا چاہیے. اب ضرورت کے بعد جو مال بچ رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں لٹائے، غریبوں پہ لٹائے، محتاجوں پہ لٹائے، غریبوں پہ خرچ کرے، ضرورت مندوں پہ خرچ کرے. قرآن کریم تو یہ چاہتا ہے، اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے. لیکن یہ جتنے سرمایہ دار لوگ ہیں وہ
لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اس بات پہ کہ جتنی بیکار چیزیں ہیں یا غیر اہم چیزیں ہیں ان چیزوں کو اشتہار کے ذریعے ٹی ویوں پہ دکھایا جاتا ہے، فون کھولو فون میں دکھایا جاتا ہے، اور اس کو ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے زندگی کی یہ اہم ضرورت ہے، اس کو خریدنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے ذہن ایک بن جاتا ہے آدمی کا، یہ چیز خریدنی چاہیے، یہ فون خریدنا چاہیے، یہ گاڑی خریدنی چاہیے، اور یہ کار خریدنی چاہیے، یہ فلاں چیز خریدنی چاہیے، یہ فلاں چیز خریدنی چاہیے۔ کروڑوں کا روپیہ خرچ کر کے اشتہار دکھایا جاتا ہے ایک بیکار قسم کی چیز کو، ناکارہ چیز کو، غیر اہم چیز کو، بلکہ بعض دفعہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کولڈ ڈرنک کی قبیل سے جو نقصان دہ ہوتی ہیں، نقصان پہنچانے والی چیزوں کو لاکھوں کا پیسہ لگا کے اشتہار بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے فون میں، ٹی وی میں۔ دیکھنے کے بعد بندے کا ذہن یہ بنتا ہے کہ بھئی یہ میری زندگی کی اہم ضرورت ہے، اس کو تو خریدنا چاہیے، اب میں اس کو کسی طریقے سے حاصل کروں، یہ ذہن بندے کا بن جاتا ہے۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ اب اس کی آمدنی ہے کم تو اس کے لیے کیا کرے گا؟ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ سودی قرض لے گا، اس کو حاصل کرنے کے لیے سودی قرض لے گا، کسی بھی طریقے سے کوشش کرے گا میرے گھر میں فریج آ جائے، میرے گھر میں اے سی آ جائے، اور میرے پاس گاڑی آ جائے، میرے پاس اے سی والی کار آ جائے، اور میرے پاس یہ گاڑی آ جائے، میرے پاس اتنا مہنگا فون آ جائے کہ بھئی اتنے لاکھ کا فون ہو، ایسا فون آ جائے۔ جبکہ یہ ساری چیزیں میرے دوستو یہ خواہشات کی قبیل کی چیزیں ہیں۔ ضرورت تو چھوٹے فون پہ بھی پوری ہو جائے گی، اب یہ لاکھوں کا فون خریدنا یہ خواہش ہے۔ گاڑی تو چھوٹی موٹی گاڑی ہے تو اس سے بھی کام نکل جائے گا، لاکھوں کی گاڑی لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، نمائش کے لیے یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ آپ اپنی ضرورت دیکھیے، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، جب ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے پیسے ڈالنا، اس کے لیے خریداری کی کوشش کرنا، اس کے لیے سودی قرض لینا، اس کے لیے زندگی بھر سودی قرض پھیرتے رہنا اور قرض کے سود کے دلدل میں پھنس جانا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اس کے بعد بے سکونی آئے گی، پھر پریشانی آئے گی، پھر ٹینشن آئے گا، اور بندہ ہمیشہ پریشان رہے گا۔ پریشانی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ شریعت نے بتایا ہے، اسلام نے بتایا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ آپ ضروریات پہ فوکس کرو اور ضروریات پہ اپنی توجہ مرکوز کرو۔ ضروریات تو تھوڑی ہیں، کھانا پینا چھوٹی چیزوں سے بھی کام ہو جائے گا۔ کھانا ہے، اب کھانے سے کوسا بھی 50 روپے کا کھانا کھا لے پیٹ بھر جائے گا، لیکن بہت سے ایسے ہیں 5000 کا بھی کھانا کھائیں گے تو ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی، وہ جائیں گے وہاں جا کے کھائیں گے، اتنی دور جا کے کھائیں گے، اور فلاں ہوٹل میں بیٹھ کے کھائیں گے، اور فلاں ڈش کھائیں گے، اور وہاں جا کے کھائیں گے۔ اب یہ چکر میں کتنے لوگ ایسے ہیں دور دور کا سفر کر رہے ہیں، کھانا کھانے کے لیے چیوڑلہ جا رہے ہیں، کھانا کھانے کے لیے ظہیر آباد جا رہے ہیں، کھانا کھانے کے لیے شہر کی ایک سے ایک ہوٹل کو تلاش کر رہے ہیں، اور ہوٹل میں بیٹھنے کی فکریں اور کوششیں ہو رہی ہے، ہزاروں کا روپیہ لگا کے کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ گھر میں بھی کھانا مل رہا ہے، وہاں بھی بیٹھ کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ آپ 5 ہزار ڈال کے 10 ہزار ڈال کے اور پیسے لگا کے غیر ضروری، یہ سب کیا ہے؟ یہ خواہشات ہے۔ یہ ذہن میں شیطان نے بتا دیا کہ بھئی آپ جو کر رہے ہیں یہ چیز اچھی ہے، لوگوں کو بھی ترغیب دو، لوگوں کو بھی بتاؤ، اور آ کے بتا رہے میں فلاں جگہ جاؤ وہاں کا کھانا آپ کو اچھا ہے، وہاں کھانا کھاؤ، وہاں بریانی کھاؤ، وہاں جا کے مندی کھاؤ، وہاں جا کے کپڑے خریدو۔ بھئی کپڑا آدمی کی ضرورت ہے، کوسا بھی کپڑا پہن لے، لیکن آدمی برانڈیڈ کے چکر میں جائے گا، بھئی فلاں برانڈ کا ہونا چاہیے، ادھر سے جا کے خریدو، ادھر سے جا کے خریدو، اس کے چکر میں پیسے لگائے جا رہے ہیں، اور لاکھوں کے پیسے لگائے جا رہے ہیں۔ جب خواہشات پہ لاکھوں کے پیسے لگیں گے تو غریبوں کا حق مارا جائے گا، ضرورت مندوں کا حق مارا جائے گا، رشتہ داروں کا حق مارا جائے گا۔ اس لیے اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ ضروریات پہ فوکس کرو۔ ضروریات کیا ہے وہ دیکھو، ہر ایک کی ضرورت تھوڑی ہے، کھانا پینا پہننا، ضرورت پوری کرو۔ اس کے بعد اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو تم پہ بھروسہ کر کے اعتماد کر کے دیا ہے کہ تم غریبوں پہ خرچ کرو گے، فقیروں پہ خرچ کرو گے، محتاجوں پہ خرچ کرو گے، ضرورت مندوں پہ خرچ کرو گے، ان کے دکھ درد میں، ان کی دوا ڈوری میں تمہارا پیسہ لگے گا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں تمہارا پیسہ لگے گا۔ یہ شریعت یہ چاہتی ہے۔ ہم تو بیٹھ کے ہزاروں کا کھانا کھائیں اور ہمارا بھائی بھوکا مرے، اس کو کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، کھانے کو ترسے، نوالے کو وہ ترسے، یہ کہاں کی سمجھداری ہے، اور یہ کہاں کا دین ہے، اور یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کیا چیز ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بھئی ہزاروں کا پیسہ خرچ کرو، اتنی قیمتی چیز خریدو پہننے کے لیے، لاکھوں کا پیسہ خرچ کرو، ایسی گاڑی خریدو لوگوں کو بتانے کے لیے اور دکھاوے کے لیے۔ اس لیے ضرورت اور
خواہش کو فرق کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے بڑے ایک بہترین مثال دیتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے درس ترمذی میں بات بہترین بتائی ہے کہ بھائی اس کے ذریعے سے آپ فرق کر سکتے ہیں کیا ضرورت ہے کیا خواہش ہے۔ بات اگرچہ مکان کے سلسلے میں حضرت تھانوی نے بتائی ہے، لیکن آپ اپنی زندگی پہ بھی اس کو فٹ کر سکتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا بھائی ایک ہے رہائش، ایک ہے رہائش، رہنے کے لیے آدمی کو گھر مل جائے، یہ آدمی کی اپنی ضرورت ہے، کچا گھر ہو جیسا بھی گھر ہو، سر ڈھانکنے کے لیے سر چھپانے کے لیے آدمی کے پاس مکان ہو، یہ ایک رہائش ہے۔ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے بھائی آپ گھر کا انتظام کریے، اور ضروریات میں سے ہے یہ بھی کہ آدمی کے پاس گھر ہو، ذاتی مکان ہو، اس کے لیے بندہ فکر کرے، کوشش کرے، کچا پکا جیسا بھی گھر ہو، یہ اس کی اپنی ایک ضرورت ہے۔ تو اس کو حضرت نے کہا کہ بھئی یہ رہائش ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ آپ نے بتایا آسائش۔ اب گھر آ گیا، اب گھر میں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی گھر کچا ہے تو اس کو پکا کر لیں تاکہ بارش میں پانی نہ ٹپکے، سردی میں آپ کو سردی نہ ہو، اس کے لیے مکان کو پکا کر لیا جائے، اور اس میں راحت کی چیزیں آپ لگا لیں، آرام کی چیزیں آپ اس میں لگا لیں۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے پنکھا لگا لیں، اور پیسہ دیا ہے کولر لگا لیں، اور پیسہ دیا ہے اے سی لگا لیں، یہ ہے آسائش۔ اس کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ گھر کو بنانے کے بعد گھر میں آرام کی چیزیں آپ رکھ لیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، یہ ہے آسائش دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ آپ نے ارشاد فرمایا آرائش۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ گھر کو تھوڑا سا سنوار لینا، گھر کو تھوڑا سا خوبصورت بنا لینا، دل کو خوش کرنے کے لیے، دل کو اچھا لگے، دیکھنے میں اچھا لگے، آپ رنگ روغن کر لیجئے، کچھ گھر کو خوبصورت بنا لیجئے، خوبصورتی کی چیزیں اس میں لگا لیجئے، شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے، یہ ہے آرائش۔ چوتھا درجہ آپ نے بیان فرمایا نمائش۔ نمائش کا مطلب دکھانا، دکھانے کے لیے پیسہ لگا رہے ہیں، لاکھوں روپیے گھر کے اوپر لگا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے، لوگ دیکھیں، لوگ مالدار سمجھیں، لوگ پیسے والا سمجھیں، لوگ دولت مند سمجھیں، یہ بتانے کے لیے لاکھوں کا روپیہ گھر کے اوپر لگا رہے ہیں، بیت الخلاء پہ لاکھوں کا روپیہ لگا رہے ہیں، کمرے کے اوپر لاکھوں کا روپیہ لگا رہے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے اتنا پیسہ میں نے اس میں لگا دیا، جو نل لگایا وہ اتنے ہزار کا نل ہے، یہ بتانے کے لیے ایسے ایسے پیسے لگا رہے ہیں، غیر ضروری پیسہ لگا رہے ہیں، یہ نمائش ہے، دکھلاوا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ رہائش ہے، پھر اس کے بعد آسائش ہے کہ گھر میں آپ کوئی راحت آرام کی چیزیں رکھ لیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، گھر کو خوبصورت بنا لیں، اس کی بھی اجازت دیتی ہے۔ نمائش اور دکھلاوے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حلال چیزوں میں سے جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، جب تک کہ تکبر نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ دکھلاوے کے لیے، تکبر کے لیے لباس بھی پہنے گا تو وہ لباس بھی پہننا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، حرام اور ناجائز ہو جائے گا، چونکہ وہ دکھلاوے کے لیے پہن رہا ہے، ریاکاری کے لیے پہن رہا ہے، دوسروں پر برتری کے لیے پہن رہا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے میرے دوستو ضروریات سب کی تھوڑی سی ہیں، دنیا مختصر سی ہے، مختصر سی دنیا میں ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں لگیں، اس سے جو پیسے بچیں غریبوں کی اس کے ذریعے سے ہم ضرورت کو پورا کریں، اس طرح سے کریں گے تو یہ جو مال اللہ نے ہم کو دیا ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی گویا کہ ہم قدردانی کرنے والے سمجھے جائیں گے، ورنہ خواہشات کے چکر میں سودی قرض لے رہے، خواہشات کے چکر میں شادیوں میں، گانے باجوں میں، شادی خانوں میں مہنگے مہنگے لینے میں وہ پیسے لگا رہے ہیں اور پیسے برباد کر رہے ہیں۔ تو جب ضرورت سے توجہ ہٹے گی خواہشات پہ جائے گی، خواہشات کا پجاری بندہ بنے گا، لاکھوں کا روپیہ شادی خانوں میں جا رہا ہے، لاکھوں کا روپیہ فضول دعوتوں میں جا رہا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں آمدنی کم ہے، خواہشات بڑی ہوئی ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے سودی قرض لے رہے ہیں اور زندگی بھر سودی قرض کے سود کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں، بے سکونی میں، ڈپریشن میں۔ اس سے بچنے کے لیے ہم اپنی ضروریات پہ توجہ دیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔